اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی ہم نے کی تھیں 17 آیات پہلی، ان کا ترجمہ ہم نے سیکھا تھا، اب ہم سیکھیں گے آگے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم، مثلو حالت یا مثال کو کہتے ہیں، ہم ان کی، کا مانند، مثلی حالت یا مثال، الذی اس کی جس نے، استوقد اس نے جلائی، نارن ایک آگ، پس لما جب، اضاءت اس نے روشن کیا، ما جو، حولا ارد گرد، ہو اس کے، ذہبا وہ گیا، اللہ اللہ، بی ساتھ، نور روشنی، ہم ان کی، و اور، ترکا اس نے چھوڑا، ہم ان کو، فی میں، ظلمات اندھیرے، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے۔ اب میں با محاورہ ترجمہ کروں گی۔ ان کی مثال اس شخص کی حالت کی مانند ہے جس نے آگ بھڑکائی، پس جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا، اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ان کی حالت اس شخص کی حالت کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ ان کی روشنی کو لے گیا اور اس نے انہیں قسم قسم کے اندھیروں میں اس حال میں چھوڑ دیا کہ وہ کوئی راہ نہیں دیکھتے تھے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، عربی زبان میں نار کا لفظ جنگ کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں نے مسلمانوں کو ہرانے کے لیے کفار سے لڑوا دیا، مگر جب جنگ پھیل گئی تو نتیجہ الٹ نکلا، مسلمان جیت گئے اور اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو ایسی حالت میں چھوڑ دیا کہ ان کو اس الجھن سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا اور اندھوں کی طرح ادھر ادھر مارے پھرتے تھے۔ اندھیروں کا لفظ اس امر کے اظہار کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ صرف ظاہری تاریکی ہی نہیں بلکہ اور کئی قسم کے خطرات بھی لاحق ہو گئے ہیں۔ اردو میں چونکہ اندھیرے کا لفظ اس موقع پر جمع کے صیغے میں استعمال نہیں ہوتا اور اگر کر بھی لیں تو وہ معنی نہیں دیتا جو عربی سے ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے قسم قسم کے الفاظ خطوط و حدانی میں بڑھا دیے گئے ہیں تا اصل مفہوم پڑھنے والے پر واضح ہو جائے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ ہمیشہ جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے، کیونکہ جب بھی استعمال ہوا ہے کسی اخلاقی یا روحانی امر کی تمثیل بیان کرنے کے لیے ہوا ہے، اور گناہ اور بد اخلاقیاں اکیلی نہیں رہتیں بلکہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو اور ایک مصیبت دوسری مصیبت کو کھینچتی ہے۔ اگلی آیت پہ آتے ہیں۔ سمن بہرے، بکمن گونگے، امیون اندھے، پس ہم وہ، لا نہیں، یرجعون وہ لوٹیں گے۔ وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، پس وہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ تو اس آیت سے مراد یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت ایسے لوگوں پہ آتی ہے جن کے دلوں میں ہدایت کی طلب نہیں، جب ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا جاتا ہے تو وہ اگنور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو لیتے نہیں ہیں بلکہ اس کو اگنور کرتے ہیں، اور وہ سنتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اور وہ بولتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں دیتے۔ تو ایک جو اگنورنس کا بیہیویئر ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ رجوع کرنے والے نہیں ہیں، وہ نہیں لوٹیں گے۔ او یا کا جیسے، سجبن بارش، منا سے، من السماء آسمان سے، فی میں ہی اس کے، ظلمات اندھیرے، و اور، رعدن کڑک، و اور، برق بجلی، یجعلون وہ ڈالتے ہیں، اصابع انگلیاں، ہم اپنی، فی میں، آذانی کانوں، ہم اپنے،
من سے، الصواعق کڑک، کڑک کی جمع ہے یہ، حذرا خوف، الموتی موت، وا اور، اللہ اللہ، محیطن گھیرنے والا، بالکافرین کافرین کو۔ یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے اترتی ہے، اس میں اندھیرے بھی ہیں اور کڑک بھی اور بجلی بھی، وہ بجلی کے کڑکوں کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ یا ان کا حال اس بارش کی طرح ہے جو گھٹاٹوپ بادل سے برس رہی ہو، ایسی بارش جس کے ساتھ قسم قسم کے اندھیرے اور گرج اور بجلی ہوتی ہے، وہ اپنی انگلیوں کو کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تمام کافروں کو تباہ کرنے والا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، یکادو قریب ہے، البرقو بجلی، یخطف وہ اچک لے، ابصارا بینائی، ہم ان کی، کلما جب کبھی، اضاء وہ چمکتی ہے، لا واسطے، ہم ان کے، مشو وہ چل پڑتے ہیں، فی میں، ہی اس، و اور، اذا جب، ازلما وہ اندھیرا کرتی ہے، علا اوپر، ہم ان کے، قوموں وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہوئے، و اور، لو اگر، شاء چاہتا، اللہ اللہ، لا ضرور، ذہبا وہ گیا، بی ساتھ، سمعی سننے کی طاقت، ہم ان کی، و اور، ابصار بینائی، ہم ان کی، ان اللہ یقیناً اللہ، علی اوپر، کلی ہر، شیء چیز، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے، جب کبھی وہ ان کو راہ دکھانے کے لیے چمکتی ہے، وہ اس میں کچھ چلتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی شنوائی بھی لے جائے اور ان کی بینائی بھی، یقیناً اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی کو اچک کر لے جائے، جب بھی وہ ان پر چمکتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً ان کی شنوائی اور ان کی بینائی کو ضائع کر دیتا، لا ذہبا کے معنی ہیں، کیونکہ عربی میں ذہبا بھی کے ایک معنی ازالہ کے بھی ہوتے ہیں، یعنی ضائع کر دیا، دور کر دیا۔ اللہ ہر اس امر پر جس کا وہ ارادہ کرے یقیناً پوری طرح قادر ہے۔ علی کل شیء قدیر، شیء کا ترجمہ امر اور بات وغیرہ سے کیا جاتا ہے، مگر شیء اسم ہونے کی علاوہ مصدر بھی ہے، اور مصدر بمعنی اسم فاعل اور اسم مفعول ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں شیء اسم مفعول استعمال ہوا ہے۔ آیت کے صحیح معنی یہ ہیں کہ اللہ ہر اس امر پر جس کا وہ ارادہ کرے یقیناً پوری طرح قادر ہے۔ ان معنوں کو واضح کرنے کے لیے خطوط ہدانی میں بھی بعض الفاظ بڑھا دیے گئے ہیں۔ جب تک ان معنوں کو مد نظر نہ رکھا جائے، ناواقفوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کیا خدا چوری پر قادر ہے یا مرنے پر قادر ہے؟ قدیر مبالغہ کا صیغہ ہے اور کثرت اور عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ عام طور پر بڑا قادر اور بہت قادر اس کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن اردو میں جب مفعول مذکور ہو تو بڑا یا بہت کے الفاظ استعمال نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ مفہوم پورا یا پوری طرح کی قسم کے الفاظ سے ادا کیا جاتا ہے، چنانچہ ہم نے پوری طرح کے الفاظ استعمال کر کے اس مفہوم کو ادا کیا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، یا ایھا اے وہ، الناسو تمام لوگو، اعبدو تم عبادت کرو، ربا پروردگار، کم اپنے، الذی جس نے، خلق اس نے پیدا کیا، کم تمہیں، و اور، الذین ان لوگوں کو جو، من سے، قبلی پہلے،
کم تم لعل تاکہ کم تم تتقون تم تقوی اختیار کرو، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی اور انہیں بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں پیدا کیا ہے، تاکہ تم ہر قسم کی آفات سے بچو۔ الذی وہ جس نے جعل اس نے بنایا لا واسطے قم تمہارے الارض زمین فراشن بچھونا و اور السماء آسمان بناءً چھت و اور انزلہ اس نے اتارا من السماء آسمان سے ماءً پانی فا پس اخرج اس نے نکالا بھی ساتھ اس کے من الثمرات پھلوں میں سے رزقاً رزق لا واسطے کم تمہارے فا پس یا پھر لا مت لا نہ تجعلوا تم مت بناؤ للہ واسطے اللہ کے اندادن شریک و اور تم تعلمون تم جانتے ہو۔ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو تمہاری بقا کی بنیاد بنایا اور آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل تمہارے لیے بطور رزق نکالے، پس جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونے اور آسمان کو چھت کے طور پر بنایا اور بادلوں سے پانی اتارا ہے۔ السماء کے معنی عربی زبان میں السحاب کے بھی ہوتے ہیں، یعنی بادل، اسی لیے ہم نے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ کے معنی یہ کیے ہیں اور بادلوں سے پانی اتارا۔ تو یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان سے پانی اتارا، اور آسمان پہ چونکہ بادل ہی پانی کا ذریعہ بنتے ہیں تو اس لیے یہاں پہ کہا گیا کہ یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ بادلوں سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے سے میووں کی قسم کا رزق تمہارے لیے نکالا ہے، پس تم سمجھتے بوجھتے ہوئے اللہ کے ہمسر نہ بناؤ۔ یعنی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ تو خود خلقت ہیں، وہ خود تخلیق کیے گئے ہیں، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ ہر بات میں اللہ کے محتاج ہیں۔ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ پس جانتے پوچھتے ہوئے اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ اور ان اگر کن تم ہو فی میں ریبن شک من سے ما جو نزلنا ہم نے اتارا علی عبدی اپنے بندے پر نہ اپنے فأتو پس تم لاؤ بی ساتھ سورتن سورت من سے مثلی مانند یا مثال ہی اس کی و اور ادعو تم بلاؤ شہداء گواہ یا مددگار کم تمہارے من سے دون اللہ سوائے اللہ ان اگر کن تم ہو صادقین سچے، اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی صورت تو لا کے دکھاؤ اور اپنے سرپرستوں کو بھی بلا لاؤ جو اللہ کے سوا تم نے بنا رکھے ہیں اگر تم سچے ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں قرآن شریف پر جو کہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے، اگر تمہیں کوئی شک ہے تو تم ایسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ یہ جو ہے وہ کفار کو چیلنج تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نعوذ باللہ شاعر کہا کرتے تھے اور اذیت پہنچاتے تھے اپنی باتوں سے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو چیلنج کے طور پہ کہا تھا کہ تم کوئی صورت لا کے دکھاؤ، اگر تم
جو ہے تم سمجھتے ہو کہ کسی انسان کا ایسا کلام ہو سکتا ہے تو قرآن کے مقابلے پہ، تو وہ جو ہے وہ نہ وہ کر سکتے تھے اور نہ ہی وہ کر سکے، اور بلکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اکیلے کافی نہیں ہو صورت لانے کے لیے تو اپنے جن کو تم پوجتے ہو یا اپنے جو تمہارے سرپرست ہیں ان کو بھی مدد کے لیے لے آؤ، بلکہ سب کے سب اکٹھے مل کر بھی کوشش کریں گے تو کوئی ایسی صورت نہ لا سکیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جس کو کفار تھے وہ پورا نہ کر سکے اور نہ ہی وہ کر سکتے تھے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، فا پس ان اگر لم نہ تفعلوا تم نے کیا، وا اور لن ہرگز نہ تفعلوا تم کر سکو گے، فا پس اتقو تم بچو یا تم ڈرو، النارا آگ، التی جو وقود ایندھن ہا اس کا، الناسو لوگ، وا اور الحجارت پتھر، اعدت وہ تیار کی گئی ہے، لی واسطے، الکافرین انکار کرنے والوں کے، کافروں کے۔ پس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو پچھلی آیت میں جو ہے وہ چیلنج دیا گیا کفار کو کہ کوئی تم صورت تو لا کے دکھاؤ قرآن کے مقابلے پر، اور پھر اگلی ہی آیت میں اس کو کہہ دیا گیا کہ بس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم یقیناً ایسا نہ کر سکو گے، یعنی کہ قرآن یہ بھی آگے بتا رہا ہے، یہ بھی چیلنج دے رہا ہے کہ تم ایسا کبھی نہیں کر سکتے چاہے جتنی بھی کوشش کرو کہ قرآن کے مقابلے پر کوئی ایک آیت بھی لا کے دکھا دو، تو پھر جب تم نہیں کر سکو گے تو اب اس آگ سے ڈر جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بھڑکائی ہے، جس کا ایندھن جو ہے وہ اس طرح کے انسان، کفار اور پتھر ہیں۔ اور یہاں پہ یہ ترجمہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ ان پتھروں سے مراد وہ پتھر بھی ہیں جن کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پتھر تو بے جان چیز ہیں، پھر انہیں آگ میں کیوں ڈالا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حجارتن سے مراد وہ بت ہیں جن کو کفار خدائی صفات دیتے تھے۔ بے شک بے جان ہونے کی وجہ سے پتھروں کو تو کوئی سزا نہیں ملے گی، مگر اپنے معبودوں کو جہنم میں پڑا دیکھ کر ان لوگوں کو سزا ملے گی جو ان پر ایمان لائے تھے۔ اور اگر حجارتن سے عام پتھر مراد لیے جائیں تو اس سے پتھر کا کوئلہ مراد لیا جائے گا جس سے آگ زیادہ تیز ہوتی ہے، تو اور بھی ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ عذاب کا موجب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اگلی قرآن کلاس میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔